नाजरीन, हमारे معاشرے میں بعض لوگوں کا وتیرہ ہے کہ وہ حقیقت کی یکسر نفی کر دیتے ہیں۔ مثلاً بعض لوگ آل امیہ کا دفاع کرتے ہوئے سب علی والی روایات کا مطلقاً انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ واضح روایات موجود ہیں، ان کی سند بھی پختہ ہے، راویوں میں کوئی سقم بھی نہیں پایا جاتا، درمیان سند کوئی انقطاع بھی نہیں ہے۔ وہ بدعت کب شروع ہوئی، کب اس بدعت کا خاتمہ ہوا، وہ کون سے الفاظ تھے جنہیں سب اور شتم کہا گیا، یہ سب کچھ موجود ہے، لیکن یہ لوگ کبھی معنوی طور پر یا کبھی سند کے اعتبار سے شکوک اور شبہات پیدا کرتے ہوئے کبھی کچھ کرتے ہیں تو کبھی کچھ کرتے ہیں، حالانکہ اہل سنت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ مشاجرات صحابہ کے حوالے سے اپنی زبانیں بند رکھنی ہیں، لیکن یہ زبانیں کیا بند رکھتے ہیں، حقیقت کی یکسر نفی کرتے ہوئے شکوک اور شبہات پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سند پر بات کرتے ہیں جبکہ واضح طور پر صحیح مسلم کے الفاظ موجود ہیں، اور اصولیین کے ہاں صحیح مسلم کا کیا مقام اور مرتبہ ہے یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اسی صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں کہ آل امیہ نے جب ایک شخص کو مدینہ کا والی بنا کر بھیجا تو اس نے مدینہ آ کر ممبر پر بیٹھتے ہی صحابی رسول سہل بن سعد کو بلایا اور حکم نامہ جاری کرتے ہوئے کہا فَأَمَرَهُ أَن يَشْتِمَ عَلِيًّا کہ آپ علی کو گالی دیجئے، شتم کیجئے۔ جب آپ نے منع کر دیا تو کہنے لگا ٹھیک ہے، علی کا نام نہیں لینا چاہتے تو نہ لیں، اتنا کہہ دیں فَقُلْ لَعَنَ اللَّهُ أَبَا التُّرَابِ معاذ اللہ کہ اللہ ابو تراب پر لعنت کرے۔ یہ اس شخص نے جو والی مدینہ بن کر آل امیہ کی طرف سے آیا، پہلا حکم نامہ جاری کیا ممبر پر بیٹھتے ساتھ ہی اس نے شتم کا لفظ کہا۔ مجھے لغت کی کسی کتاب میں دکھا دیں کہ شتم بمعنی تعریف ہو، شتم بمعنی کلمات خیر ہو، شتم کا معنی گالی ہے، جیسے ہم استعمال کرتے ہیں کہ فلاں بندہ شاتم رسول ہے، یعنی رسول کریم کا گستاخ ہے۔ تو آل امیہ میں سے بعض شاتم علی تھے، یعنی علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے گستاخ تھے، انہیں گالی دیتے تھے۔ اسی طرح صحیح بخاری کے الفاظ ہیں فقال ھذا فلان لامیر المدینہ یدعو علی عند المنبر کہ فلاں شخص آیا مدینے کا امیر بن کر اور وہ ممبر سے علی کو برا بھلا کہتا تھا۔ یہ فلاں شخص مروان بن حکم تھا۔ اب اس کا آل امیہ سے کیا تعلق ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سنن ابی داؤد کے الفاظ ہیں فجاء رجل من اہل الکوفہ، اہل کوفہ میں سے ایک شخص آیا یقال له قیس بن علقمہ جس کا نام قیس بن علقمہ تھا، فاستقبلہ فسب وسب پس اس نے آتے ساتھ ہی سب کرنا شروع کر دیا، یعنی برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ سعید بن زید یہ صحابی ہیں، انہوں نے پوچھا کہ یہ کس کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو بتایا گیا قال یسب علی، یہ علی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، علی پر سب کر رہا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کے سامنے علی کو برا کہا جاتا تھا۔ ناظرین، اس لیے واضح الفاظ سب اور شتم کے روایات میں موجود ہیں، اور ان روایتوں میں نہ تو کوئی سقم ہے سند کے اعتبار سے، نہ ہی کوئی انقطاع پایا جاتا ہے، اور واضح الفاظ ہیں لیکن یہ لوگ نہیں مانتے بلکہ سرے سے ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ بدعت کب شروع ہوئی، وہ الفاظ کیا تھے یہ بھی موجود ہے، اور اس بدعت کا کب خاتمہ ہوا یہ بھی روایات میں موجود ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء کے صفحہ نمبر 262 پر جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا چیپٹر باندھا، اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی پر سب و شتم موقوف خلفائے بنو امیہ کا قاعدہ تھا کہ وہ خطبوں میں حضرت علی کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی خلافت میں اس کی سختی سے ممانعت کی اور اپنے حکام کو لکھا کہ ایسا نہ کیا جائے، اور بجائے ان الفاظ کے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان پڑھنے کی ترویج کی۔ چنانچہ یہ آیت اب تک خطبوں میں پڑھی جاتی ہے۔ تو واعظین، خطباء، مبلغین ہمت کریں اور لوگوں کو بتائیں نا کہ یہ جو ہم اللہ کے اس کلام سے ایک آیت خطبوں میں پڑھتے ہیں، یہ آیت کس بدعت کو خاتمے کے طور پر اس خطبے میں داخل کی گئی ہے۔ تو میرے خیال میں کوئی واعظ اتنی ہمت نہیں کر سکتا۔ یہ ویڈیو میں کبھی نہیں بناتا، لیکن اس کی ضرورت اور حاجت کیوں پیش آئی کہ جب لوگ حقیقت کا اس حال میں یکسر انکار کر دیں گے اور مطلقاً اس کی نفی کرنے لگیں گے کہ جو واقعاتاً ہماری کتابوں میں موجود ہے، تو پھر اہل حق پر لازم ہے کہ اگر وہ
آل امیہ کے دفاع میں پیش ہیں تو ہم اہل بیت اطہار کے دفاع میں پیش ہو جائیں اور حقیقت بتائیں۔ وہ واعظانہ کلام نہ کریں کہ جس کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے، وہ بات نہ کرے جس کی کوئی نہ سند ہوتی ہے نہ دلیل ہوتی ہے۔ جب واضح احکامات موجود ہیں، روایات موجود ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا من سب علی سبانی، جس نے میرے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور پھر ہم اس ذیل میں جو روایات ہیں کہ آل امیہ کا طریقہ تھا کہ کسی واعظ کا واعظ اور کسی خطیب کا خطبہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا تھا کہ جب تک وہ ممبر پر بیٹھ کر علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں شتم اور سب کے الفاظ استعمال نہ کر دیتا تھا۔ تو جب یہ لفظ موجود ہے اور روایات صحیح ہیں تو پھر ہم تو بیان کریں گے۔ اگر آپ ان روایات کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن خراب ہوں تو پھر ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔